بہت شکریہ جی جویریہ. دیکھیں دوسرے دور ہونے کے تو کافی روشن امکانات ہیں، لیکن ابھی اس کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکستان میں ہوگا یا کسی آلٹرنیٹ جگہ پہ ہوگا. ہوں لیکن پاکستان کا میرا خیال ہے بہت سٹرونگ کیس ہے کہ وہ یہاں ہو. لیکن اس سے زیادہ بھی ضروری بات یہ دیکھنا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی کیا پالیسی کیا ہوتی ہے، ہوں کیونکہ اس وقت وہ اسٹریٹس آف ہرموز کو اپنا ہرموز کو بلاک کر رہے ہیں. ہوں شاید اس لیے بلاک کر رہے ہیں کہ ایران پہ زیادہ پریشر پڑے کہ وہ اپنے اپنے سٹانس کو مزید نیچا کر دے. ہوں لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ ایران سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ ہمیشہ اپنی رہتی ایگزسٹنس تک یورینیم کی افزودگی نہ کرے، یہ رائٹ ہی اس سے لے لینا، ہوں یہ میرا خیال ہے ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب یہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں دوسرا دور ہونے جا رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر سے آفر ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایک بار پھر سے دوسرے دور کے لیے آئیں پاکستان میں اور اسلام آباد میں یہ تمام معاملات حل ہو جائیں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ مذاکراتی دور ہو بلکہ اسلام آباد اکارڈ پہ دستخط بھی ہو جائیں، یہ معاہدہ ہو جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جویریہ، پاکستان جب سے یہ پہلا دور ختم ہوا، جب سے پوری کوشش کر رہے ہیں فیلڈ مارشل پرائم منسٹر پاکستان کہ کسی طریقے سے بھی یہ دونوں فریقوں کو دوبارہ پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھایا جائے. کیونکہ دیکھیں پاکستان ان کو بہت سوٹ کرتا ہے، نیوٹرل ملک ہے، امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے، ایران کا بھی ٹرسٹ ہے. آپ کے سامنے دونوں نے جب جا رہے تھے کتنی اچھی پازیٹیو باتیں پاکستان دنیا میں گیا، دنیا نے دیکھی کہ پاکستان کتنی پیسفل ملک ہے اور پیس چاہتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات تھی، اور اس لیے اس سٹیج کے اوپر بھی پاکستان کو ہی رائٹ ان کا ہے اور ان کے پاس آنا بھی چاہیے، اور اس کے بعد خلیجی ممالک کی بھی ان کو اعتماد حاصل ہے. دنیا کے ہر طرف سے پاکستان کو اعتماد ہے، سوائے دو دشمن، نمبر 1 اسرائیل، نمبر 2 انڈیا. یہ اسپوائلر ہیں جو ابھی بھی کوشش کریں کہیں اور ہو جائے. لیکن ہر لحاظ سے دیکھیں گے سوٹ پاکستان کرتا ہے، اسلام آبادی کرتا ہے. I'm sure کہ یہیں مذاکرات ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد اکارڈ ہوگا، جو بہت عرصے تک اس کا نام اسلام آباد اکارڈ رہے گا اور دنیا اس میں پاکستان کا نام، اسلام آباد کا نام چلتا رہے گا. it's a big victory for Pakistan. انشاءاللہ this is what is going to happen very soon. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں، لیکن یہی سوال میں واگا صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی. واگا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا فورسی کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ مذاکرات کا دوسرا دور کتنی جلدی آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیا ڈیڈ لائن سے پہلے یہ دور ہو جائے گا، اور کیا پاکستان میں ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اصولاً تو ڈیڈ لائن سے پہلے مذاکرات کا دوسرا دور ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب دور ہونا چاہیے. یقینی طور پہ دیکھیے ہر جنگ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مذاکرات کے ذریعے معاملات کا تصفیہ ہی ہوتا ہے، اور یہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. یقینی طور پر اس وقت امریکہ اور ایران دونوں ہی جنگ بندی پر آمادہ ہو سکتے ہیں، اور یہ جو بار بار ہم بھی اس کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے آپ دیکھیں کہ جب امریکی وفد واپس گیا ہے اور جے ڈی وینس نے بھی بار بار پاکستان کی میڈیٹر ہونے کی بہت تعریف کی، اور ایرانی وفد نے بھی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا ہے، اور مذاکرات کی میز پر پاکستان نے دونوں فریقین کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان سے علیحدہ علیحدہ مذاکرات کر کے ان کو اس چیز پر کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر سائن ہو جائیں. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں خدا نخواستہ پاکستان ناکام ہوا، تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ایشو بہت بڑا ہے، یہ ایک سٹنگ میں مکمل نہیں ہونا تھا. ابھی دونوں جو فریقین ہیں وہ واپس اپنے اپنے ممالک گئے ہیں. جے ڈی وینس جا کر یقینی طور پر ٹرمپ کو ساری صورتحال بتائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی 80% باتیں جو وہاں پر تو ہمارا تصفیہ ہو چکا تھا، یہ ٹرمپ کا بیان ہے، پیچھے 20% کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایٹمی ہتھیاروں کی بات اور جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے
اس کو وہ بند کرنا چاہتے ہیں اور ایران اس پہ آمادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا, اور وہ مجھے لگ رہا ہے وہ درمیانی راستہ یہ ہوگا کہ امریکہ ایران کو یہ آفر شاید کر دے کہ آپ ایٹمی ہتھیار نہ بنائیں, اپنے اس ایٹمی نظام کے لیے آپ بجلی بنا لیں, اپنے دوسرے جو مقاصد ہیں اس کو میڈیکل کے لیے استعمال کر لیں, لیکن آپ بم نہ بنائیں, میزائل نہ بنائیں. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کا کیا ان کو پیشکش کرتا ہے. اگر ایران اس پہ راضی نہیں ہوتا, اور اگر ایران اس پہ راضی ہوتا ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر وہ اور کون سا مطالبہ سامنے رکھتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, ایران کیوں نہیں راضی ہوا اس بات پہ, یہ ایٹمی ایشو پہ. ٹھیک, بات یہ ہے کہ خامنائی شہید ہو گئے, اب ان کی جتنی بڑی بڑی لیڈرشپ تھی وہ تو سارے شہید ہو, اور وجہ کیا تھی؟ یہی ایٹمی پروگرام. اگر انہوں نے اب ایٹمی پروگرام کو شیلف کر کے, بند کر کے, اس پہ مذاکرات کر کے اس کو ختم کرنے پہ سائن کرنے تھے, تو یقینی طور پر انہوں نے قوم کے سامنے جا کے جواب دے ہونا تھا کہ پھر یہ جو اتنا کچھ تباہی ہوئی ہے, جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اتنے بچے جو ہیں اسکولوں میں وہ شہید ہو گئے, تو پھر یہ سارا کچھ ہم نے مور لائک سرنڈر کہ ایران نے سرنڈر کر لیا, اور وہ کبھی بھی ایران یہ سرنڈر نہیں کرے. بالکل صحیح ہے. عمران صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران از ویری کمیٹڈ ٹو ٹاکس؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے مذاکرات دور کے بعد وزیر خارجہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا تھا کہ وی ور انچز اوے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ طے پا جائے, لیکن امریکہ کی طرف سے جو مطالبات تھے وہ کچھ زیادہ تھے اور وہ مطالبات ہم نہیں مان سکتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے سے بات کی جائے گی تو ہم بات کریں گے, اور اگر جنگ کی بات ہوگی تو ہم جنگ کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں. تو سر, میں آپ کا انالیسس لینا چاہوں گی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ریڈ کرتے ہیں کہ کیا دونوں پارٹیز مذاکرات کے لیے اگری ہیں, یا کوئی ایک فریق آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ سیریس ہے ان مذاکرات کو لے کر؟ نہیں, میرا خیال ہے جی دونوں مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں. جو ایرانین فارن منسٹر کا بیان ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب دونوں سائڈز کی ایگریمنٹ کی طرف پیش رفت ہو رہی تھی اسلام آباد میں, تو اس کے بعد سڈنلی امریکہ نے اپنا گول پوسٹ شفٹ کر لیا. جو ان کی ہمیشہ سے ڈسکشن ہو رہی تھی عمان میں بھی کہ 3% یورینیم تک وہ اس کو کر سکتے ہیں, انریچ کر سکتے ہیں, تو وہاں تک تو بات ہو گئی تھی. لیکن سڈنلی امریکہ نے گول پوسٹ چینج کر کے 0% یورینیم اور 0% کیپیسٹی ٹو انریچ کی بات